یا رب المصطفیٰ جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو کوئی ماہ ربیع الاول شریف میں 12، 7 یا 3 روزے رکھے اور روز کے 1200 درود شریف یا تو پڑھے یا دونوں ہی کام کرے، روزے اور درود شریف کے، ان سب کو دونوں جا کے بھلائیوں سے مالا مال فرما، اور درود و سلام جس آقا پر پڑھتے ہیں اس کا خواب میں جلوہ دکھا، مرتے وقت بھی ان کی زیارت نصیب فرما، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 23، جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے، اور قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 24، بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت دی ہے، پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے۔ سبحان اللہ، درود شریف پڑھنے والا کس قدر بختاور ہے کہ اس کا نام مع ولدیت بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ نکتہ بھی انتہائی ایمان افروز ہے کہ قبر منور پر حاضر فرشتے کو اس قدر زیادہ قوت سماعت دی گئی ہے کہ وہ دنیا کے کونے کونے میں ایک ہی وقت کے اندر درود شریف پڑھنے والے لاکھوں مسلمانوں کی انتہائی دھیمی آواز بھی سن لیتا ہے۔ جب خادم دربار کی قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت کا یہ حال ہے تو سرکار والا تبار مکے مدینے کے تاجدار محبوب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات کی کیا شان ہوگی؟ وہ کیوں نہ اپنے غلاموں کو پہچانیں گے اور کیوں نہ ان کی فریاد سن کر بِإِذْنِ اللہ یعنی اللہ کی اجازت سے ان کی امداد فرمائیں گے۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، میں قرباں اس ادائے دستگیری پر میرے آقا، مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 25، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ عز و جل اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 26، فرض حج کرو، بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 27، قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 3 شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا ایک وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، دوسرا میری سنت کو زندہ کرنے والا، اور تیسرا مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 28، جس نے یہ کہا جز اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلو، 70 فرشتے 1000 دن تک اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 29، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ عز و جل تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 30، جب تم رسولوں علیہ السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 31، جس نے قرآن پاک پڑھا
رب تعالی کی حمد کی اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا، نیز اپنے رب سے مغفرت طلب کی تو اس نے بھلائی اس کی جگہ سے تلاش کر لی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 32، مجھ پر درود شریف پڑھ کر اپنی مجالس کو آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 33، شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھو کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 34، شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کے غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کا سورج ڈوبنے تک مجھ پر درود شریف کی کثرت کر لیا کرو، جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع و گواہ بنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 35، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ عز و جل فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 36، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے، جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 37، جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 38، جو شخص بروز جمعہ مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے جب وہ قیامت کے روز آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کفایت کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 39، جو مجھ پر شب جمعہ اور روز جمعہ 100 بار درود شریف پڑھے اللہ عز و جل اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 40، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ درود نہ پڑھنے کے نقصانات پر 8 فرامین نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، جو لوگ اپنی مجلس سے اللہ عز و جل کے ذکر اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھے بغیر اٹھ گئے تو وہ بدبودار مردار سے اٹھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 2، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا اس نے جنت کا راستہ چھوڑ دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 3، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 4، جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے تو وہ لوگوں میں سے کنجوس ترین شخص ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 5، جو قوم کسی مجلس میں بیٹھے اللہ عز و جل کا ذکر اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف نہ پڑھے وہ قیامت کے دن جب اس کی جزا دیکھیں گے تو ان پر حسرت طاری ہوگی اگرچہ جنت میں داخل ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 6، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود شریف نہ پڑھا اس نے جفا کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 7، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا تحقیق وہ بدبخت ہو گیا۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 8، جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں پھر اس میں نہ اللہ عز و جل کا ذکر کرتے ہیں اور نہ ہی اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، قیامت کے دن وہ مجلس ان کے لیے باعث حسرت ہوگی۔ اللہ عز و جل چاہے تو ان کو عذاب دے اور چاہے تو بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے 5 ارشادات۔ نمبر 1، فرمان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا گردنیں یعنی غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 2، فرمان سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، تم اپنی مجالس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 3، فرمان سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے، بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اس سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 4، فرمان سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے، ہر شخص کی دعا پردے میں ہوتی ہے یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر درود پاک پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 5، فرمان سیدنا عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما ہے، جو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھے گا، اس پر اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ رحمت بھیجیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کعبے کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 12ویں شریف کا مہینہ تو درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے نا، اللہ توفیق دے تو روز کے 1200 درود شریف بھی پڑھ لیں۔ پہلی ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک یا پورے ماہ ربیع الاول میں 12 ارب درود پاک پڑھنے کا اگر آپ کی طرف ہدف مل جائے، اور جو اس وقت ہمارے معاشرے کی جو صورت حال ہے، جو پریشانیاں ہیں، تو اس میں جتنا زیادہ درود پاک پڑھنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے دکھوں کو، ہمارے غموں کو دور کرنے کے لیے درود پاک پڑھنا یہ بہترین ایک وہ انشاءاللہ تعالی وظیفہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ چلو عرض کر دیتا ہوں، 12 ارب کے لیے سر ایک آدمی تو پڑھ نہیں سکتا جی، یہ تو سارے مل کر پڑھیں گے تو ہوگا، تو ہمت کیجئے 1200 کر کے، یا آپ بڑھاتے رہیں 1200 تو میں نے کہے نا، اور میں نے دیکھا ہے کہ میں جو کہتا ہوں طلب سے بھی سوا دیتے ہیں، بھر کے جھولی میری سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے۔ آپ چاہیں تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ درشی پڑھ لیں۔ ہم کسی کو اگر کرتے ہیں السلام علیکم تو وہ ہماری طرف متوجہ ہوگا، وعلیکم السلام ہے نا، کہے گا متوجہ ہو جائے گا۔ تو ہم بارگاہ رسالت میں یہ عرض کریں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیوں متوجہ نہیں ہوں گے؟ اچھا، مزید یہ کہ درود خضری بھی پڑھا جا سکتا ہے، صلی اللہ علی محمد، یہ بھی درود شریف ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی درود شریف ہے۔ تو آپ کم الفاظ کا درود شریف لیں، زیادہ الفاظ کا درود شریف لیں، جو آپ آسانی سے پڑھ سکیں، یا بدل کے پڑھیں۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ 12 ارب کا سوال ہے، اللہ پورا کر دے۔ 12 ارب میں کتنا کون حصہ ملاتا ہے؟ ہمارے ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ
مدارس المدینہ، دار المدینہ، پھر مدارس المدینہ بالغان بالغات، پھر اس کے علاوہ بھی اسلامی بھائی اسلامی بہنیں، بچے بڑے بوڑھے سب عاشقان درود و سلام ہیں۔ یا رب المصطفیٰ جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو کوئی ماہ ربیع الاول شریف میں 12، 7 یا 3 روزے رکھے اور روز کے 1200 درود شریف یا تو پڑھے یا دونوں ہی کام کرے، روزے اور درود شریف کے، ان سب کو دونوں جا کے بھلائیوں سے مالا مال فرما، اور درود و سلام جس آقا پر پڑھتے ہیں اس کا خواب میں جلوہ دکھا، مرتے وقت بھی ان کی زیارت نصیب فرما، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔